نبی علیہ السلام نے ہجرت کے لیے تشریف لے جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابوبکر صدیق کے گھر گئے. ابوبکر صدیق لانو جاگ رہے تھے، انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا. نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پوچھا ابوبکر میرے آنے پہ جاگے ہو یا پہلے سے جاگ رہے تھے؟ تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کا حکم فرمائیں گے، اور مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جائیں گے تو مجھے اپنے ساتھ جانے کا شرف عطا فرمائیں گے. جس دن سے یہ خیال آیا ابوبکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا. ایسا نہ ہو آپ میرے دروازے پہ آئیں اور آپ کو انتظار میں کھڑا ہونا پڑے. میں جاگتا رہتا تھا، آپ تشریف لائیں تو میں فوراً باہر نکلا. چنانچہ صدیق اکبر کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے سفر پر چلے اور آگے غار ثور میں ان کو 3 راتیں گزارنی پڑی. صدیق اکبر نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑی دیر رک جائیے، میں پہلے غار میں داخل ہوتا ہوں کہ میں تسلی کر لوں اندر کوئی نقصان دینے والی چیز تو موجود نہیں ہے. چنانچہ صدیق اکبر اندر داخل ہوئے، غار کو دیکھا کہ کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں ہے، کوئی نہیں تھی، مگر چند جگہوں پہ سوراخ تھے اور ان سوراخوں سے کسی سانپ بچھو کے نکلنے کی گنجائش موجود تھی. تو ابوبکر صدیق نے پتھر چھوٹے چھوٹے اٹھا کر ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا. ایک سوراخ تھا، اس پر رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو صدیق اکبر نے سوچا اب میں مزید دیر نہیں کرتا، اس سوراخ کو تو میں اپنے پاؤں سے بند کر لوں گا. چنانچہ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگ ایکسٹینڈ کر لی اور اس سوراخ کو اپنے پاؤں سے بند کر دیا اور نبی علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئیے. نبی علیہ السلام اندر تشریف لائے، ساری رات کے جاگے ہوئے تھے. تو ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری گود تکیے کے طور پر حاضر ہے، آپ یہاں پر سر مبارک رکھ لیجئے اور لیٹ کر آرام کیجئے. تو نبی علیہ السلام نے اس آفر کو قبول کر لیا اور ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھا اور نبی علیہ السلام آرام کی نیند سو گئے. اب صدیق اعلانوں کی شان دیکھیے کہ ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ دیکھنے کا انف وقت مل گیا، فل وقت مل گیا. وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظریں جمائی ہوئی ہیں اور چہرے کی زیارت ہی کر رہے ہیں. آج کے محب جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں محبوب کے ساتھ تخلیہ کا وقت مل جائے، مگر اس شاخ میں سیدنا صدیق اکبر کا درجہ سب سے اونچا نکل گیا. اللہ نے ان کو ایسے 3 دن اور 3 راتیں عطا فرمائی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہا. ہم ہی ہم ہو، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو. یہ موقع ملا تو ابوبکر صدیق کو اللہ نے عطا کیا. تنہائی ہے، محب اور محبوب موجود ہیں اور کوئی تیسرا ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. شاعر نے لگ کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. تو آج کل کے اشاعت کو کتابوں میں محبوب کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. اور صدیق اکبر وہ خوش نصیب تھے کہ جن کے سامنے کتاب نہیں تھی، جن کے سامنے خود محبوب کا روشن چہرہ موجود تھا. اس کو شاہ ولی احمد دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ابوبکر، میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو تصور کی آنکھ یوں محسوس کرتی ہے کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھلے قرآن کی مانند ہے. اور ابوبکر، تو مجھے قاری نظر آتا ہے جو بیٹھا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اب اسی دوران جہاں ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا نا، اس سوراخ کے اندر ایک چھوٹا سا سانپ تھا اور وہ سانپ بھی چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کرے، تو وہ باہر نکلنا چاہتا تھا، مگر ابوبکر صدیق کے پاؤں کی وجہ سے سوراخ بند تھا. تو سانپ نے ابوبکر صدیق کو ڈسا. اب جب زہر کی تکلیف ہوئی تو ابوبکر صدیق کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آنسو گرا تو کہاں گرا؟ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے اوپر گرا. تو نبی علیہ السلام جاگ گئے، پوچھا ابوبکر، تیری گود میں
سید الکونین کا سر مبارک ہے اور تو کیوں رو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق نے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درد کی وجہ سے آنسو نکل آیا، بے اختیاری کا آنسو ہے، میں رونا تو نہیں چاہتا تھا لیکن درد کی تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل آیا۔ اس پر کسی شاعر نے کہا یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ اور جب آنسو گرا تو شاعر نے پھر شعر لکھا، وہ کہتے ہیں آنسو گرائے روئے رسالت معاب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت معاب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر، کہ جیسے صبح کے وقت شبنم گلاب کے پتے کے اوپر پڑتی ہے اور اس کو سجا کے رکھ دیتی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخسار مبارک تو گلاب کے پھول کی مانند تھا اور ابو بکر صدیق کا آنسو شبنم بن کے اس گلاب کے اوپر گر گیا۔ اب ذرا چند باتیں اور غور سے سنیے کہ جب ہجرت کی رات نبی اسلام سفر کے لیے چلے تو جو لوگوں کی امانتیں نبی اسلام کے پاس تھیں وہ آپ نے حضرت علی عنہ کے حوالے کر دی اور ان کو اپنے بستر پہ سلا دیا، علی میں جا رہا ہوں، میرے بعد یہ امانتیں جن لوگوں کی ہیں ان تک پہنچا کے پھر تم بھی ہجرت کر کے آ جانا۔ تو اللہ نے مخلوق کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے حضرت علی عنہ کو منتخب فرمایا اور اللہ نے ابو بکر صدیق کو منتخب کیا، ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دو۔ تو اللہ کی امانت کو پہنچانے کا کام صدیق اکبر کے حوالے ہوا۔ پھر جو ہجرت کی رات ساتھی تھا وہ صحابہ کا سردار بنا اور جو معراج کی رات فرشتہ تھا جبریل علیہ السلام وہ فرشتوں کا سردار بنا، مگر فرق یہ ہے کہ معراج کی رات جو رفیق تھا وہ نبی علیہ السلام کو بلانے ان کے گھر آیا اور جو ہجرت کی رات کا رفیق تھا اس کو نبی علیہ السلام بلانے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اور ایک فرق اور بھی ہے، جو معراج کی رات کا رفیق تھا وہ منزل تک نہ جا سکا، راستے میں گیا، ایک جگہ جا کر کہا جبریل علیہ السلام نے اے اللہ کے نبی اسلام اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں یہیں تک آ سکتا ہوں، اس سے آگے آپ کو الگ جانا پڑے گا۔ تو نبی علیہ السلام آگے جو مقام تدلہ تک پہنچے تو اکیلے پہنچے، تو معراج کی رات کا جو رفیق تھا وہ منزل تک نہ جا سکا، لیکن جو ہجرت کی رات کا رفیق تھا اللہ نے اس کو منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام کو حضرت علی عنہ کو جھنڈا دینا تھا، بلایا تو ان کی آنکھیں نکتی تھیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب لگا دیا اور آنکھیں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئیں۔ تو وہ لعاب حضرت علی عنہ کی مبارک آنکھوں پہ لگا۔ اور ابو بکر کی شان دیکھیے کہ جب ان کو سانپ نے ڈسا اور انہوں نے بتایا اے اللہ کے نبی وسلم مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارک کو ابو بکر کے پاؤں پہ لگا دیا، اللہ نے ان کو بھی شفا عطا فرما دی۔ پھر غار حرا میں نبی علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری ملی، غار حرا میں نبی علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری ملی، اور غار ثور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ میت کبریٰ کی خوشخبری نصیب ہوئی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سودا کرنا چاہا تھا کہ اے ابو بکر میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے اور غار ثور کے 3 دن اور 3 راتوں کی نیکیاں وہ مجھے دے دیجئے، مگر وہ مرتبہ اتنا اونچا تھا کہ صدیق اکبر کبھی بھی یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ بہقی کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امت کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری نکل آئے، یعنی ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان سے بھی زیادہ بھاری، اس لیے کہ امت کا ثواب کس کو ملے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو، جو سب سے پہلے ایمان لائے، الدال علی الخیر کفاعلہ، انہوں نے دوسروں کو راستہ دکھایا اور دوسرے اس راستے پر چلے، تو امت کا ثواب کس کو ملے گا؟ ابو بکر صدیق کو۔
تو امت کا ایمان تولا جائے تو امت کا ایمان تلے گا، اور ابو بکر صدیق کا ایمان تولا جائے تو وہ امت کا ایمان جمع ابو بکر کا اپنا ایمان بھی تلے گا، تو ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے اس کو ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ولکن لابی بکر خاصہ، قیامت کے دن اللہ سب لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا مگر ابو بکر کے لیے اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرمائیں گے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے محبوب کو صدیق کو مسکرا کر دیکھیں گے۔ یہ جو مسکرا کے دیکھنا ہے یہ انداز صرف ابو بکر کے لیے ہوگا، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک عظیم بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، ابو بکر تو نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، تیرے احسانات کے بدلے قیامت کے دن اللہ چکائے گا، تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ اس لیے علامہ اقبال لکھتے ہیں امن الناس بر مولا ما، امن الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے میرے آقا کے اوپر اے ابو بکر آپ تھے۔ امن الناس بر مولا ما، اے کلیم اول سینائے ماں، اور اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کوہتور کی مانند ہیں۔ کوہتور پہ اللہ کی تجلی پڑی تھی مگر وہ تجلی جو تھی وہ شیونات کی تجلی تھی، اور آپ کے اوپر تجلی ذات پڑتی ہے، میرے لیے آپ تور کی مانند ہیں، اور اس کوہتور کے جو کلیم ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر اللہ نے آپ کو اس کوہتور کے کلیم بننے کا شرف عطا فرما دیا۔ امن الناس بر مولا ما، اے کلیم اول سینائے ما۔